السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدل ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ عدلیہ کے خلاف مہم چلانے والے صحافیوں کو ایف آئی اے کی جانب سے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ کن صحافیوں کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ کامنٹس شامل کر لیتے ہیں۔ تو صارف ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مسجد میں سیاست پر بات ہونی چاہیے لیکن کسی پارٹی کی ترجمانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ پشاور کی ایک مسجد میں بات ہو رہی تھی سیاست پر، اور یہ کہا جا رہا تھا، یہ گمان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کسی سیاسی جماعت کی مبینہ طور پر ترجمانی ہو رہی ہے۔ تو یہ نہیں ہونی چاہیے، سیاست پر بات ہونی چاہیے اور سیاست کو ڈسکس ضرور کیا جانا چاہیے کہ سیاست ہو، اور آپ اپنے آپ میں یعنی کسی ایک کو سمجھتے ہوں گے نا کہ مسائل کی وجہ، کسی ایک کو سمجھتے ہوں گے مسائل کی نجات کی وجہ، تو آپ ووٹ ضرور کریں، کیونکہ مساجد سے ہی اصل انقلاب لایا جا سکتا ہے اور لوگوں میں ترویج دی جا سکتی ہے کہ صاحب دیکھیں آپ جائیں گے اور آپ کا ووٹ میٹر کرتا ہے۔ صحیح۔ عائشہ صدیقی صاحبہ وہ لکھتی ہیں کہ ہمارا تو ہر نوالا ہی آئی ایم ایف کا مرہون منت ہے، کس کس کا بائیکاٹ کریں گے؟ ہر نوالا ہی آئی ایم ایف کا مرہون منت ہے، تو ظاہر ہے دیکھیے کیونکہ جو ٹیکسز ہیں اس کے علاوہ جب ہم پورا ملک ایک چل رہا ہوتا ہے ایک چین کے نیچے یا ایک چین کے ذریعے، یعنی کہ آئی ایم ایف ہمیں قرضہ دے گا اور اس کے بعد اب پھر یہ سرکولیٹ ہوگا، بینکس میں جائے گا، اس کے علاوہ یہ تمام تر جو منی ہے، جیسے ہی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے پروسیس ہوتے ہیں اور حکومت کو بھی چاہیے، اور خزانہ، بجٹ، تمام تر چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ٹیکسز بڑھانے پڑتے ہیں کیونکہ اتنی آمدن نہیں ہوتی جتنا آپ ایکسپینڈیچر کر دیتے ہیں، تو آئی ایم ایف سے پھر مانگتے ہیں، اور اس کے بعد آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یار نہیں یہ بڑھاؤ، اور اس کے بعد ہم جو بھی کچھ کھا رہے ہوتے ہیں یا جو، اور وہ سب کچھ آئی ایم ایف کے تحت ہی چل رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ نوید احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ون آف دا رپورٹنگ ٹول یوزڈ ان US courts is taking an illustrator who makes sketches of the court proceedings so the listener can get the visual idea of the court setup۔ اچھا، کورٹ کا سیٹ اپ کیسے ہے؟ یعنی کہ عمران خان صاحب سے متعلق آپ نے کل ایک ویڈیو کی جس میں آپ نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب سے ارشاد بھٹی صاحب کی ملاقات ہوئی، اور یہ تو پتہ اس صحافی کو نہیں ہوتا کہ یعنی کہ جو رپورٹ کر رہا ہو اس صحافی کے بتائے ہوئی بات پر، لیکن یہ ضرور اندازہ لگایا جا سکتا ہے جیسے انہوں نے بات کی، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ ٹیکنالوجی کا درست ترین استعمال ہے، یعنی کہ یا تو پھر اس بندے کی جو ڈرائنگ کی جو صلاحیت ہے اس کو بھی مثالی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر یعنی کہ ایک خاکہ بنا سکتا ہو نارمل کہ کیسا تھا عمران خان صاحب، کہاں تھے، اور اس کے بعد وہ پریزنٹ کریں کہ یہ والی جو حالت تھی جس میں عمران خان صاحب زندگی گزار رہے تھے اور یہ تمام تر چیزیں تھیں۔ تو یہ بہت اچھی بات جو کہ مجھے لگی آج کے کومنٹس میں، اور ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آج ایف آئی اے نے چیف جسٹس اور ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے 115 انکوائریاں باضابطہ طور پر رجسٹر کر دی گئی ہیں، اور غلط معلومات پھیلانے والے 65 افراد کو نوٹسز بھیج دیے گئے ہیں۔ ایف آئی اے نے نامزد ملزمان کو 30 اور 31 جنوری کو طلب کر لیا ہے، جبکہ میڈیا اور سوشل میڈیا کی 47 مشہور شخصیات کو بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ ایف آئی اے نے بتایا کہ چیف جسٹس اور ریاستی اداروں کے خلاف غلط معلومات پھیلانے والے 47 افراد پر نظر رکھی جائے گی۔ یہ اقدامات ایف آئی اے کی ملکی قوانین کی پاسداری کے عزم کے مظہر ہیں، یہ کہا گیا ہے۔ اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز صاحب کی جانب سے جیسے ہی فیصلہ سنایا گیا 13 جنوری کے بعد، اور اس کے بعد ہرزہ سرائی کی ایک مہم چلی، اور جس میں مختلف صحافی جن کے نام لیے جا رہے ہیں، جن میں صدیق جان ہیں، بالکل صدیق جان ہے، سید سمر عباس صاحب ہے، اقرار الحسن صاحب ہے، ملیحہ ہاشمی صاحبہ ہے، صابر شاکر اور سیرل المیڈا، شاہین صہبائی صاحب ہیں، اور عدیل محمود راجہ، اسد طور اور مطیع اللہ
اللہ جان صاحب، ان سب کے نام سامنے آئے ہیں. صدیق جان صاحب اور ان کے جو نوٹسز ہیں وہ بھی لوگ اس وقت دیکھ سکتے ہیں. مغیث علی صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے لکھا کہ عدلیہ مخالف سوشل میڈیا پر مہم کے خلاف FIA اور JIT متحرک ہو چکی ہے. رپورٹ مرتب کرنے اور تحقیقات کے بعد صحافیوں، یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے. نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں، اہم گرفتاریاں بھی متوقع ہیں. اس کے بعد انہوں نے ان تمام صحافیوں کے جو نوٹسز جاری ہوئے ہیں وہ بھی شیئر کیا. لوگ نوٹسز بھی دیکھ رہے ہوں گے اس وقت. صدیق جان صاحب اور ظاہر صدیق جان صاحب کا ایک محاذ ہمیشہ گرم رہتا ہے، اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلوں پر اور ان کی رائے پر تنقید کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا جس انداز سے سرل المیڈا صاحب جس انداز سے وہ بھی تنقید کرتے ہیں، اور ان کا ایک متنازع ترین ٹویٹ تھا جو کہ انہوں نے کیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا قاضی صاحب کے بارے میں. اور اس کے علاوہ مطیع اللہ جان صاحب جیسے ہی ان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کا نام بھی آ چکا ہے، ان کا بلاوا بھی آ چکا ہے، تو انہوں نے ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں کپ کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اور اس کا عنوان وہ کچھ یوں دیتے ہیں کہ دس از ناٹ سم ونس کپ آف ٹی، اور کپ آف ٹی فار سم ون، یہ انہوں نے لکھا ہے مطیع اللہ جان صاحب نے. اور اس کے علاوہ جب اسد طور صاحب کو پتہ چلا کہ آپ کا بھی بلاوا آ چکا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ FIA سمن می نیور مائنڈ، یہ، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ہگ والا ایموجی بنایا ہوا ہے. اور ابھی باقی صحافیوں کی بھی رد عمل امید بالکل آ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اقرار صاحب پر بھی ہے. عدیل راجہ صاحب جو کہ شہید ارشد شریف صاحب کے پروڈیوسر رہ چکے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا نام بھی ہے. صابر شاکر صاحب ملک سے باہر ہیں، شاہین صہبائی صاحب ملک سے باہر ہیں، اور ظاہر ہے کہ ملک سے باہر ہے تو ان کو نوٹسز بھیجے. پہلے تو ان کا جو پاکستانی پتہ ہے وہاں پر نوٹسز بھیجے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک اگلی کارروائی ہوگی کہ 30 اور 31 جنوری کو سماعت ہے، ان کو بلایا گیا ہے، اور جو نہیں پیش ہوگا تو اس کے خلاف پھر کارروائی ہوگی، گرفتاری. یہ دیکھیں نا کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 19 فریڈم آف اسپیچ ایکسپریشن اینڈ پریس، آرٹیکل 19A رائٹ ٹو انفارمیشن، یہ مطیع اللہ جان صاحب نے کیا. اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ دس از ناٹ کپ آف ٹی فار سم ون. یہ تو تھوڑا سا بتا دیں JIT کب یہ قاضی فائز صاحب نے بنائی؟ یعنی JIT تو قاضی فائز صاحب نے نہیں، لیکن یہ تمام تر جو FIA نے ایک یعنی اس کارروائی کا جو ایک آغاز لیا گیا. اور ظاہر ہے یہ 13 جنوری کے بعد چیف جسٹس پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب کے اس فیصلے کے بعد بنی، یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جب یہ فیصلہ آنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کالعدم قرار دیے گئے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے رخ کیا پشاور ہائی کورٹ کا، اور پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ گیا. پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے دیا اور اسٹے کو برقرار رکھا کچھ تاریخوں تک. اس کے بعد اسٹے کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان گیا پشاور ہائی کورٹ میں. پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے ختم کیا اور تفصیلی فیصلہ جاری کیا، اور اس کے بعد یہ اندازہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جائے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. بالکل ایک تھن لائن تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی تو کرنی ہے، یعنی کہ الیکشن کے حوالے سے جو تمام تر پارٹی سمبلز ہیں وہ سیاسی جماعتوں کو الاٹ کرنے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایک مقدمہ لڑا، اور اس کے بعد ظاہر ہے یہ ایک سینیریو ہے. اس کے بعد بہت سارے لوگوں کے نزدیک کہ قاضی فائز صاحب کا یہ اقدام وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ والا اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا. چیف جسٹس پاکستان کو کسی بھی جماعت کو ایک لوگوں کو نمائندگی کے حق سے محروم رکھنا، یعنی کہ پاکستان کے عام افراد، اس سے تو صاف واضح ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک پارٹی کو تو الیکشن سے بالکل ہی آؤٹ کر دیا. اور اس کے بعد دیکھیے اس میں تنقید کرنے والوں میں تو میں نے دیکھا کہ جس انداز سے حامد میر صاحب نے بھی تنقید کی، شاہ زیب خان زادہ صاحب نے بھی تنقید کی، مطیع اللہ جان صاحب کی جس کا حوالہ اور اسد طور صاحب کا حوالہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنی عدالتی کارروائی میں دے چکے ہیں، اور عدالتی کارروائی میں انہوں نے مطیع اللہ جان اور اسد طور کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھیے آپ نے صرف عمران ریاض کی بات کیوں کی ہے، آپ نے ابصار عالم کا ذکر کیوں نہیں کیا. آپ اگر بات کر رہے ہیں گمشدہ صحافیوں کی یا لاپتہ صحافیوں کی یا اغوا ہونے والے صحافیوں کی مبینہ طور پر، تو آپ ان کا بھی ذکر کریں. اور مطیع اللہ جان صاحب نے اس کے بعد اور ظاہر اسد طور صاحب نے تنقید کی، اور ہم نے دیکھا جس انداز سے
پہلی کارروائی یا پہلا رد عمل تبھی آ چکا تھا جب ویلاگرز کے سپریم کورٹ آف پاکستان یا کے احاطے میں ویلاگز یا یوٹیوب ویڈیوز بنانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. تو اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اب ان کے خلاف بہت بڑی کارروائی ہو سکتی ہے. اور اب دیکھیے گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. گرفتاریاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ کہ جن کے خلاف آپ کے پاس واضح ثبوت ہوں کہ یہ لوگ، اور اس میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر اکاؤنٹس ایسے ہیں کہ جو بے نام ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے. 65 افراد کو نوٹسز جاری کیے گئے. اب جو مشہور صحافی ان کے نام تو ہم بالکل آ گئے ہیں، اور ظاہر ہے لیکن باقی نام کچھ اکاؤنٹس بلکہ بہت زیادہ اکاؤنٹ ایسے ہیں جو کہ اس مہم میں شامل بھی ہیں لیکن وہ گمنام ہیں، وہ پتہ ہی نہیں ہے. ان کا نام تو الگ ہے اور پتہ ہی نہیں ہے، پتہ الگ نام الگ، اور کوئی کسی نام سے کوئی کسی نام سے. اور یہ اس مہم میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف پیش رہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. عدلیہ کی آپ ہرزہ سرائی نہیں کر سکتے. آپ عدلیہ کے فیصلوں پر ظاہر ہے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہونا چاہیے. حامد میر صاحب نے بائی دا وے یہ کہا تھا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ انہیں لگتا تھا کہ وہ انہوں نے اپنے ریفرنس کا فیصلہ سنایا ہے. تو دیکھیے یہ مجھے حیرت ہوگی کہ حامد میر صاحب کا نام اس میں شامل نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے شاہ زیب خانزادہ صاحب نے اتنی تلخ رائے کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اسد طور صاحب اور مطیع اللہ جان صاحب کا نام ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ نام آ سکتے ہیں. اور یہ بڑے یہ وہ صحافی ہیں کہ جو بالکل صدیق جان صاحب، ملیح ہاشمی صاحبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عدیل راجہ صاحب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اقرار کا تو مجھے ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ اقرار کا نام آ سکتا ہے. اور ان کا نام کس وجہ سے آیا ہے؟ کسی ٹویٹ کی وجہ سے آیا ہے، کسی رپلائی کی وجہ سے. 31 کو ان کو بلایا گیا ہے، اور اگر پیش نہیں ہوتے تو ظاہر ہے کارروائی ہو سکتی ہے، گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس دوران بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.